حامدا ومصليا اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب تاریکی گہری ہو جاتی ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا ہے اور نہ آپ کو مبغوض جانا ہے، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ دی، اور اس نے آپ کو غافل پایا تو آپ کی رہنمائی کی، اور اس نے آپ کو فقیر و محتاج پایا تو آپ کو مالدار بنایا۔ بس آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور آپ مانگنے والوں کو نہ جھڑکیے، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا گزرا کہ آپ پر ایک طویل عرصہ تک وحی نہیں آئی۔ اس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور مغموم رہنے لگے۔ ادھر مشرکین اور مخالفین طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرما کر معاندین کے سارے خرافات کا جواب دیا کہ نہ تیرا رب تجھ سے ناراض و بیزار ہوا اور نہ تجھ کو تنہا چھوڑا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، نہ اس نے ماضی میں آپ کو چھوڑ دیا تھا اور نہ مستقبل میں کبھی چھوڑے گا۔ لہٰذا آپ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، مانگنے والوں کے ساتھ سخت کلامی کے ساتھ نہ پیش آئیے، بلکہ جو میسر ہو اسے دے دیجئے یا اچھے انداز میں اس کو واپس کر دیجئے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس سورہ کی آخری آیتوں میں بالواسطہ مالداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ معاشرہ اور سماج کے پریشان حال انسانوں کی مالی امداد کرتے رہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی معاشرہ میں ہر شخص کے مال و دولت پر دوسرے افراد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور اسے مال میں خیر و برکت کا ذریعہ تصور کیا گیا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں پر صلہ رحمی کی بنیاد پر تعاون کرنے سے دو اجر ملتا ہے، ایک قرابت داری کے سبب اور دوسرے رضائے الہی کے ذریعہ۔ اس لیے سماج کے ایسے پریشان حال لوگوں کی مدد کیجیے جو اپنی خودداری کی بنا پر دست سوال دراز نہیں کر سکے۔ ان کا ضمیر بھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، خود بڑھ کر ان کی مدد کیجیے۔ یہ عمل بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ البتہ سماج کے ایسے دبے کچلے، کمزور اور پسماندہ طبقہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے گداگیری کے پیشہ کو اختیار کر چکے ہیں، ان کے معیار زندگی کو کیسے بلند کیا جائے اور ان کی معاش میں بہتری کیسے ہو، اس پہلو پر سماجی سطح پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے محنت کش غریب افراد ہیں جنہیں ان کی محنت و مزدوری کا پورا صلہ نہیں ملتا، تو وہ مزدوری کے پیشہ کو ترک کر دیتے ہیں اور گداگری کرنے لگتے ہیں، یا ایسے لوگ جو واقعتاً اپنی صلاحیت و توانائی سے ملازمت کر سکتے ہیں، اس کے لیے در کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں مگر وہ ملازمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان دونوں طبقوں کی معاشی ترقی کے لیے کچھ غیر سرکاری اسکیمیں اور نقشہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت غربت کا بنیادی سبب تعلیم کا فقدان ہے۔ جہالت ہر موٹر پر معاشی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ تعلیم یافتہ مزدور کی کارکردگی جاہل مزدوروں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔
تعلیم کی وجہ سے لوگوں میں خود اعتمادی اور سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے اور اقدام کی صلاحیت ابھرتی ہے، جس سے وہ نہ صرف یہ کہ خود روپے کماتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کام کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مسلم آبادیوں میں صنعتی تعلیم کے ادارے کھولے جائیں تاکہ وہ آزادانہ طور پر کسب معاش کے قابل ہو سکے اور ہنر سیکھ کر اپنی روزی خود کما سکے۔ دوستوں اور بزرگوں، امارت شرعیہ نے نمونہ کے طور پر بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ میں متعدد ٹیکنیکل تعلیم کے ادارے قائم کیے ہیں، جس سے اب تک سینکڑوں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں نے فائدہ اٹھایا اور اس وقت بھی ٹریننگ حاصل کر کے ہنرمند ہو رہے ہیں۔ دوسرا، جو جاہلوں کا طبقہ ہے اور عمر کی جس منزل میں پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے لیے تعلیم سود مند ثابت نہیں ہو سکتی، تو ایسے لوگوں کے لیے مسلم سرمایہ دار غیر سودی بینکنگ کا نظام قائم کرے اور جاہل افراد کو صنعت و دستکاری اور پارچہ بافی کے لیے بغیر انٹرنس کے رقم فراہم کرائے، ایک منصوبہ کے تحت کام کرے، تو انشاءاللہ مسلم معاشرہ میں مالی استحکام کو فروغ حاصل ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، غزوہ روم میں مسلمانوں نے بہت سے رومیوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک قیدی خاتون زار و قطار رو رہی ہے۔ انہوں نے رونے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بچہ چھین لیا گیا ہے۔ انہوں نے بچہ ڈھونڈ نکالا اور ماں کے سپرد کر دیا۔ اس پر قیدیوں کے محافظ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کر دی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے حضرت ابو ایوب کو بلایا اور کہا، آپ نے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کیوں کی؟ آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالمانہ برتاؤ سے منع فرمایا ہے، اب تم ہی بتاؤ میں اپنی آنکھوں سے یہ ظلم ہوتا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فقیروں اور محتاجوں کی مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریبوں، محتاجوں اور فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔